اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ وہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پر ابھارتا ہے، اور برائی کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ وہ جس کا حکم دے، اچھائی سے روکتا ہے اور برائی کی تلقین کرتا ہے، اس پر ابھارتا ہے، مگر کیا کہ اللہ رب العزت جس پر رحم فرمائے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے تحت نفس ایک ایسی شے ہے کہ برائیوں کا جو انبار ہے وہ اس نفس کے ذریعے سے ہم پر امڈ آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 چیزوں کا، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ہی حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں میں یہ حکم دے دوں۔ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے وہ 5 چیزیں ہیں، اور وہ 5 چیزیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرو، لازم پکڑ لو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2863، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا آمِرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان 5 چیزوں کا جس کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ السمع والطاعۃ والجہاد والہجرۃ والجماعہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کا بیان بہت سے افراد نہیں کیا کرتے اور بہت سو کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے بنیادی ارکان تو پڑھے ہیں، نماز، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پر یہ وہ 5 ارکان ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ السمع، سننا، والطاعۃ، سننے کے بعد اطاعت کرنا، والجہاد، اور اطاعت کیا ہے کہ اطاعت کرنے کا مطلب ہے کہ جہاد کا حکم ہو، جان دینے کا حکم ہو، جان لینے کا حکم ہو، اس میں بھی اطاعت سے پیچھے نہ رہنا بلکہ آگے سے آگے بڑھنا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اور جہاد اس کی آخری حد ہے۔ اسی لیے فرمایا السمع، سننا، والطاعۃ، اس کے بعد اطاعت کرنا، اس کے بعد جہاد، اس لیے کہ اطاعت کی آخری حد جہاد ہے۔ جہاد کے بعد والہجرہ، یہ بھی اطاعت کی حدود میں سے ہے کہ ہجرت، کہ اپنے آپ کو ظاہری باطنی اسباب، سہولیات جہاں پر بھی ہوں، ان ساری سہولیات کو پیٹھ پیچھے ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، مال، آل اولاد، ہر شے کو چھوڑ کر ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف ہجرت کر جانا۔ والجماعت، اور جماعت کی صورت اختیار کیے رہنا۔ جماعت سے مراد وہ جماعت ہے کہ جن کا شمار انسان کے بس میں نہ ہو۔ جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت اس کو کہا جاتا تھا کہ جس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، جن کا راستہ صراط مستقیم ہوتا، اسی کو جماعت کہا جاتا تھا۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رُخْبَةَ الْإِسْلَامِ، اور جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ جماعت کا ایک امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والی پوری ایک کثیر جماعت ہوتی ہے، جمع غفیر ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، جن کی تعداد کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین، جماعت اہل سنت وہ جماعت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، جماعت سے جو جدا ہوا، من فارق الجماعۃ قید شبر، جماعت سے جو جدا ہوا اس نے
ایک بارش بھی اگر جدا ہوا، قید شبرن، ایک بارش بھی اگر جماعت سے جدا ہوا، فقط خلع عقبۃ الاسلام، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے جدا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اسلام کی جو گردن میں ایک توق ڈالا تھا، گردن میں جو پٹا ڈالا تھا اسلام کا، اس نے اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیا، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ اسلام سے جدا ہو گیا، جس نے جماعت سے دوری اختیار کی اس نے اسلام سے دوری اختیار کی۔ اور یہاں ایک قید ہے ایک بارش کی، اگر بارش بھر کے وہ جدا ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت سے جدا ہو گیا۔ اس لیے جماعت کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے اور اسلام کی پیروی کرتا ہے۔ الا ان یرجع، آخر میں مستثنی فرما دیا، الا ان یرجع، مگر وہ شخص کے جو اسلام کے اندر دوبارہ واپس آ جائے۔ ایک شخص نے اپنی گردن سے اسلام پر توق نکال دیا، اس کے بعد وہ اسلام کے پاس دوبارہ آ گیا، اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہو گیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو گیا، تو یہ اس جماعت سے جدا ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے نیک اعمال کیے اور توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو تو نیکی میں شامل کرتا ہے، جتنے اس نے گناہ کیے ان کو بھی نیکی میں شمار فرما دیتا ہے، اور جو گناہ ہے اس کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے اس کا یہ مقام ہے۔ آگے فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر کوئی شخص سما، طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہو، اگر جب وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، تب بھی اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ روزہ اور نماز کرتا ہو، تقویٰ و پرہیزگاری کرتا ہو، مگر جب تک اس کا تعلق سمع و طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت کے ساتھ پختہ نہیں ہوگا، وہ اسلام کی جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں نہیں رہے گی، اس نے اپنے گلے سے اس رسی کو جدا کر دیا۔ آگے فرمایا فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، تم تو اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے اس کو عام کرو کہ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور مومنین رکھا۔ اللہ کے بندوں، تمہارا تو یہ کام ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان اور مومنین کا لقب عطا فرمایا ہے، تو اس کی دعوت کو عام کرو۔ مگر تم کیا کرتے ہو کہ من ادعا دعوى الجاہلیت، جس نے دعوت کیا جاہلیت کے دور کا دعویٰ۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی باتوں کو اسلام کے اندر اور دین کے اندر داخل فرما کر دیتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام اور دین کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلام اور دین کے مخالفت میں ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو اسلام کے اندر دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں، فرض و واجب قرار دیتے ہیں، اور جو دین کے اندر داخل چیزیں ہیں اس کو دین سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ یہ دین میں داخل ہے اور وہ دین میں داخل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ روزہ نماز پڑھتے ہوں، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہوں، مگر جو اللہ کی دعوت کو عام نہیں کرتا، اللہ کی فرمان کو، اس کی فرمودات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، جس نے تمہیں مسلمان کا لقب دیا، مومنین کا لقب دیا، اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا، نماز روزہ کچھ بھی کرتا ہو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں سمجھتا تو وہ اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے نکالتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو ان فیوضات پر عمل پیرا نہیں کرتا، اس قید میں نہیں رہتا۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا
اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام کی جو دیوار ہے، جو چار دیواری ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا۔ اب اس کے اوپر تمام حدود لاگو ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ چار دیواروں کے اندر جو حلال اور حرام کی دیوار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے حلال کو حلال جانے اور اس پر عمل کرے، کھائے پیے اور عمل کرے، اور جو حرام ہے اس سے بچتا ہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ تیسری جو اہم سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، سمع و طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت، اس کا تعلق اس تیسری سیڑھی کے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ وہ 5 ارکان ہیں کہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس پر تو عمل پیدا ہوتا ہے اور ہر کسی کو اس بات کا معلوم ہے، مگر جن کا تعلق اسلام کی بلند عمارت اور بلندی کے لیے کیا جاتا ہے، جن کا شمار اس میں ہوتا ہے، وہ سمع و طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت ہے۔ اس کا تعلق اقامت دین کے ساتھ ہے کہ دین کو نافذ کرنا دنیا میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ہدایت کے لیے اور ودین الحق، حقیقت پر مبنی دین کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین کو تمام کے تمام پر نافذ کریں اور ظاہر کریں۔ یہ نافذ کا جو لفظ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین پر ہر ایک کو پورا دین نافذ ہو جائے۔ دنیا میں دین کو نافذ کرنا، یہی سمع و طاعت، ہجرت، جہاد اور جماعت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا۔ دوسری چیز ایک تو ہے خود عمل کرنا اور نیکی کی دعوت عام کرنا، اور تیسرا کیا ہے اقامت دین کو نافذ کرنا۔ خود تو انسان عمل کر لیتا ہے، نیکی کی دعوت کو عام بھی کر لیتا ہے، مگر جو تیسرا کام ہے جو بلندی، اسلام کی بلندی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، یہاں تک کہ اپنے شہر پر، اپنے علاقے پر، اپنے ملک پر، پوری دنیا پر دین کو نافذ کرنا، یہ وہ اعلیٰ کام ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے۔ جماعت کے متعلق دوسری حدیث میں بہت سے الفاظ آئے، ایک لفظ یہ بھی آیا کہ علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کو لازم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ لگے رہو۔ جو جماعت سے جدا ہوا وہ ایک بارش بھی جدا ہوا تو اسلام کے پٹے کو اس نے اپنی گردن سے جدا کر دیا۔ سماع، سننا، اور کب بندہ سنتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی نسبت ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ جڑا ہے، کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار پر، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک، یعنی کہ اپنے آپ کو اس درخت کے ساتھ پیوستہ رکھنا، جس طرح کہ ایک پتا شجر کے ساتھ پیوستہ ہوتا ہے۔ جب تک شجر کو پانی، آب اور ہوا مل رہی ہے، تب تک وہ شجر کا جو پتا ہے وہ بھی ہرا بھرا رہتا ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائے تو وہ سوکھ کر ناپید ہو جاتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو تازگی ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اس کا ایک وقار رہے، ایک بلندی رہے۔ دین کو نافذ کرنا یہی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اگر جان گئے ہیں تو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہجرت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الہجرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سی ہجرت بہتر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان تجہر ما کرہ ربک، ہر اس شے سے ہجرت کر لینا، ہر اس سے کو چھوڑ دینا
جو تمہارے رب کو ناپسند ہو، ہر اس شے کو چھوڑ دینا جس کو تمہارا رب ناپسند فرمائے، اس کو اپنے آپ سے جدا کر دینا، اس کو اپنے آپ سے جدا کر کے اپنے آپ کو اس سے جدا کر دینا، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف ہجرت کر جانا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہو، اس کی طرف ہجرت کرنا، اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف ہجرت کرنا، یہی سب سے بڑی اور افضل ہجرت ہے۔ جہاد کے بارے میں فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، جہاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگا دینا، مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، اسی کا نام جو ہے وہ جہاد، یہ افضل جہاد ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام میں لگا دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ دوسرا جہاد کیا ہے؟ اس نفس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میرا نفس کو ابھارتا ہے، اور میرا نفس کیا ہے کہ وہ نفس گناہ کی تلقین کرتا ہے، گناہ کی طرف جو ہے مائل کرتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، اور اس نفس کو پچھاڑ دینا، اس نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکا دینا، اسی کا نام جو ہے وہ جہاد ہے، اور افضل جہاد اسی کو کہا جاتا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ یہ دوسرا جہاد ہے، جہاد اصغر۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے اور جہاد پر گئے، واپسی میں آپ نے صحابہ کرام کو روک کر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میدان میں دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنا یہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے لڑنا جو ہے جہاد اکبر ہے۔ تو ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو جہاد اصغر کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ، اللہ ہم لوگوں کو پسند فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور جہاد جیسا کہ اپنے آپ کو اس طرح صف میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو یہ جہاد اصغر ہے، جس کو دیکھ کر انسان کام جائے، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں۔ اور ذرا اندازہ لگائیں کہ جہاد اکبر کا کیا مقام ہوگا، اپنے آپ کو صفوں میں کھڑا کر کے جہاد کرنا، اور دشمنوں سے شانہ بشانہ، دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں۔ اور اپنے آپ سے لڑنا یہ کتنا بڑا جہاد ہے، اور بہت سے لوگ اس جہاد میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، اور اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنائیں۔ جو شخص ایسا نہیں کر سکتا، اس کی نماز، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے حدیث مبارکہ میں خود ارشاد فرما دیا۔ صحابی نے جب پوچھا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ روزہ نماز پڑھتے ہوں، آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ روزہ نماز پڑھتے ہوں، تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا دل اور ہمارا جو عمل ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کو پسند آ جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت اور جہنم سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس عمل کو، جس قول کو، جس فعل کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ رب العزت کو پسند آ جاتا ہے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا نیک عمل بھی جس کو ہم بڑی کیفیت دیتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیر سے حقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے، اس پر عمل کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔